وجہ سے جب مرنے والا بندہ مومن مرتا ہے تو آٹومیٹک اس کا بھاؤ بڑھتا ہے۔ اب آئیے حضرات محترم، ایک بندے کا حق دوسرے بندے کے اوپر یوں ہے کہ اگر کسی بندہ مومن کا انتقال ہو جائے، کوئی بندہ مومن دنیا سے چلے جائے، تو جن کے کان میں اگر خبر پہنچے تو ان کو چاہیے یہ کہ ان کا حق ادا کرتے ہوئے ان کی جنازے کی نماز میں شرکت ہو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں اگر کسی بندہ مومن کا انتقال ہو جائے، کوئی بندہ مومن اگر دنیا سے چلے جائے، تو تم ان کی جنازے کی نماز میں شرکت فرماؤ، اس لیے کہ اگر کوئی مرنے والے بندہ مومن کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کر کے 40 قدم لے کر کے چلے گا، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مرنے والے کو اٹھانے کے صدقے میں اس زندہ انسان کی 40 گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ 40 گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب حضرات محترم، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں کسی بندہ مومن کا انتقال ہو جائے تو ہم بھی جنازے کی نماز میں شرکت فرمائیں، آپ بھی جنازے کی نماز میں شرکت فرمائیے، اس لیے کہ اگر بندہ مومن کی جنازے کی نماز میں شرکت فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے میں اگر 40 قدم اٹھا کر کے لے کر کے چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی 40 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب حضرات گرامی وقار، نظر کا وقت ہوتا ہے، پریشانی کا عالم ہوتا ہے، اس وقت انسان بہت پریشان ہوتا ہے، اس وقت انسان کو بہت تیز پیاس لگتی ہے۔ مرنے کے وقت میں انسان کے پاس میں جہاں پر فرشتے تشریف لاتے ہیں وہاں پر شیطان بھی آتا ہے۔ اگر اس وقت اگر ایمان آپ کا سلامت رہ گیا تو آپ قبر میں حشر میں کامیاب ہو جائیں گے، اگر اس وقت سلامت آپ کا ایمان نہیں رہا، اگر شیطان نے ورغلا دیا، تو اگر آپ خدا کی وحدانیت کا انکار کر دیے، نبی کی رسالت کا اگر انکار کر دیے، تو اس وقت آپ کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اگر اس وقت آپ کا ایمان برباد ہوا تو آپ کا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ جہنم ہوگا۔ اب حضرات گرامی وقار، انسان جب مرنے کے وقت میں ہوتا ہے تو کافی اسے تیز پیاس لگتی ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، اس وقت شیطان ہاتھ میں ایک کٹورا لے کر کے آتا ہے جس میں پانی رہتا ہے، وہ شیطان مرنے والے کے پاؤں کے داہنے جانب آتا ہے، کہتا ہے مرنے والے سے کہ اے مرنے والا، کیا تجھے پیاس لگی ہے؟ وہ مرنے والا کہتا ہے ہاں۔ وہ شیطان کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا بیٹا دیکھ رہا ہے، تمہارے بھائی دیکھ رہے ہیں، کوئی پانی نہیں دے رہا ہے، تیرا باپ دیکھ رہا ہے، لیکن تجھے موت آ رہی ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تجھے پانی پلانے کے لیے آیا ہوں، کیا تو پتا تو پانی پیے گا؟ وہ شیطان لعین جیسے ہی وہ سوال کرتا ہے، وہ بندہ مومن مرنے والا کہتا ہے کہ ہاں میں پانی پیوں گا۔ وہ شیطان کہتا ہے کہ میں پانی اس شخص پہ پلاؤں گا جبکہ تو کہہ دے پوری زندگی تو کہتا تھا کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، میں تجھے پانی پلاؤں گا جب تو کہہ دے کہ خدا ایک نہیں انیک ہے۔ اگر جس کا ایمان سلامت ہوتا ہے، جس نے دنیا میں اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کیا تھا، وہ بندہ مومن کہتا ہے تو شیطان مردود معلوم کرتا ہے، مجھے پیاس کی شدت میں تڑپ کر کے مرنا تو پسند ہے، لیکن اے شیطان مردود، خدا کی وحدانیت کا انکار کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ مرنے والا پیاس کی شدت میں مر جاتا ہے لیکن خدا کی وحدانیت کا انکار نہیں کرتا۔ حضرات گرامی وقار، اب وہی شیطان پیترا بدل کر کے، چال بدل کر کے بائیں جانب سے آتا ہے۔ اب شیطان لعین کہتا ہے کہ اے مرنے والا، تو مر رہا ہے، تو پیاس کی شدت میں تڑپ رہا ہے، تو خدا کی وحدانیت کا تو انکار نہ کر سکا، لیکن دیکھ ابھی بھی تیرے بیٹے نے تجھے پانی نہیں پلایا، لیکن دیکھ ابھی بھی تیرے بھانجے نے تجھے پانی نہیں پلایا، لیکن دیکھ ابھی بھی تیرے باپ نے تجھے پانی نہیں پلایا۔ اے مرنے والا، تو خدا کی وحدانیت کا انکار مت کر۔ میں بھی اس بات کو کہتا ہوں کہ تو خدا کی وحدانیت کا انکار مت کر، لیکن تو نبی
हज़रात इकराम वक़ार, तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। दूसरी आयत करीमा जो मैंने आप हज़रात के सामने पेश किया, उसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, रब्बना ग़फ़िर लना व ली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अल्लाह ताला कह रहा है कुरान अज़ीम में कि ऐ अल्लाह हमें बख्श दे और हमारे उन भाइयों को बख्श दे जिसने ईमान लाया। हज़रात गिरामी वक़ार, ये महीना मुअतबर महीना चल रहा है शाबानुल मुअज़्ज़म का, जिस महीने में हम और आप अपने घरों में कुरान खानी का इंतजाम करते हैं, अपने मरने वाले को याद करते हैं, अपने मरने वाले के नाम से महफिल मुनाकिद करते हैं, अपने मरने वाले के नाम से फातिहा दिलवाते हैं, कुरान खानी करवाते हैं, गरीबों यतीमों मिस्किनों को खाना खिलाते हैं। और यही इसाले सवाब है, और इसाले सवाब इस महीने में खास करके किया जाता है, इसलिए कि इस महीने में हम अगर अपने अगलों को कोई कार्य खैर करके अमाले सालिहा करके अगर उन्हें अपनी दुआ में याद करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ के जरिए से अल्लाह उसकी मग़फ़िरत अता फरमा देता है। आज जो महफिल रचाई गई है, सजाई गई है, ये मिलादे मुस्तफ़ा बनाया गया है, ये अहले खाना के असल मकसद यही है कि उनकी वालदा जो दुनिया से रुखसत हो गई, उनकी माँ जो दुनिया से रुखसत हो गई, अल्लाह तबारक व तआला इस महफिले सरकार के सदक़े में अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। ईसाले सवाब को समझिए कि सबसे पहले ईसाले सवाब क्या है। ईसाल का मतलब है पहुंचाना, सवाब का मतलब है अज्र और नेकी। आप अगर कोई अच्छा काम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात निकालते हैं, कुर्बानी पेश करते हैं, मिलादे मुस्तफ़ा मनाते हैं, गरीबों यतीमों फकीरों मिस्किनों को अगर कुछ खिलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, मस्जिद में पैसा खर्च करते हैं, मदरसे में पैसा खर्च करते हैं, और उस पैसा को खर्च करके आप यकीनी तौर पर अमले साले किए हैं, अच्छा काम किए हैं, यकीनी तौर पर इसके बदले में आपको सवाब लिखा जाता है। अगर उस सवाब को आप अपने मरने वाले बाप हो, दादा हो, चाचा हो, भांजा हो, मामू हो, चाहे कोई भी हो, कोई बंदे मोमिन हो, अगर उस तक पहुंचाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उस तक उस सवाब को पहुंचा देता है, उसके जरिए से उसकी मग़फ़िरत अता फरमा देता है। अब हज़रात गिरामी वक़ार, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक बंदे का हक दूसरे बंदे के ऊपर यह है कि जब बंदा मोमिन इंतकाल कर जाए तो तुम उसकी जनाजे की नमाज में शिरकत फरमाओ। हज़रात गिरामी वक़ार, अब बंदा मोमिन मरने वाला मर रहा है, ना नमाज पढ़ सकता है, ना रोजा रख सकता है, ना हज कर सकता है, ना ज़कात निकाल सकता है, ना दिगर अमाले सालिहा कर सकता है, लेकिन बंदा मोमिन दुनिया से जा रहा है, उसके अमाल के दरवाजे बंद हो गए, लेकिन अगर मरने वाला दुनिया से चले जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम में जब किसी मोमिन का इंतकाल हो जाए तुम उनकी जनाजे की नमाज में शिरकत फरमाओ, इसलिए कि अगर तुम जनाजे की नमाज, जिस मरने वाले की जनाजे की नमाज में 40 लोगों ने शिरकत फरमाई, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि उस 40 आदमी की बरकत से अल्लाह मरने वाले की मग़फ़िरत अता फरमा देता है, मरने वाले की बख्शिश अता फरमा देता है। अब हज़रात गिरामी वक़ार, जब 40 लोगों ने जनाजे की नमाज पढ़ी तो अल्लाह मरने वाले की बख्शिश अता फरमा देता है। तो यकीनी तौर पर मिलादे मुस्तफ़ा करने से, कुरान खानी करने से, उनके नाम पर नमाज पढ़ने से, उनके नाम पर रोजा रखने से, उनके नाम पर दिगर अमाले सालिहा करने से यकीनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला मरने वाले को इससे फायदा पहुंचाएगा। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी वक़ार, आइए
آئیے میں آپ حضرات کو اور آگے لے چلو. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. یہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں. حضرت حسن بصری کا زمانہ ہے. حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے حسن بصری، میرے گھر میں میری ایک جوان بیٹی تھی جو دنیا سے چل بسی، وہ انتقال کر گئی، دنیا سے چلی گئی، لہٰذا میں بیٹی سے بے حد محبت کرتی تھی. میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا. میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کس حالت میں ہے. اللہ اکبر. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اے عورت سنو، تم جاؤ اپنے گھر، غسل کر لینا، وضو کر لینا، آیت الکرسی پڑھ لینا اور قرآن کی تلاوت کر لینا اور وظیفہ پڑھ کر کے نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ کر کے تم بستر پر لیٹ جانا. جیسے ہی تم بستر پر لیٹو گی، رات میں جب سو گی، تمہاری بیٹی تمہاری خواب میں آئے گی. تم اپنی بیٹی کو دیکھ لے گی کہ تمہاری بیٹی کس حالت میں ہے. اللہ اکبر. اس کی وہ عورت اپنے گھر جاتی ہے، غسل کر لیتی ہے، وضو کر لیتی ہے اور وظیفہ پڑھ کر کے بستر پہ سو جاتی ہے. جیسے ہی بستر پہ سوتی ہے، اس کی بیٹی اس کے خواب میں آتی ہے. دیکھتی کیا ہے کہ اس کی بیٹی پریشانی کے عالم میں ہے، اس کی بیٹی تکلیف کے عالم میں ہے. اسے عذاب دیا جا رہا ہے، اسے تارکول کا لباس پہنایا گیا ہے، اسے طرح طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے. وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر کے گھبرا رہی ہے، اپنی بیٹی کو دیکھ کر کے پریشان ہو گئی ہے. اب جب اس کی نیند کھلتی ہے، صبح ہونے کے بعد وہ حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں عورت دوڑی ہوئی آتی ہے. حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں کہتی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو بہت پریشانی کے عالم میں دیکھا ہے، بہت تکلیف کے عالم میں دیکھا ہے، انہیں جہنم کا عذاب دیا جا رہا تھا. اللہ اکبر. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں تم گھر چلی جاؤ. وہ عورت آہو پکا کرتے ہوئے، روتے گڑگڑاتے ہوئے اپنے گھر چلی جاتی ہے. پھر حضرت حسن بصری ایک دن اپنے خواب میں اس لڑکی کو دیکھتے ہیں. دیکھتے کیا ہے کہ جو لڑکی جہنم کے عذاب میں مبتلا تھی، وہ جنت کے باغات میں ٹہل رہی ہے، جنت کے نہروں میں گھوم رہی ہے، جنت کے کیاریوں میں گھوم رہی ہے. حضرت حسن بصری اس لڑکی کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس عورت سے، اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ اے لڑکی، کیا تو وہی لڑکی ہے جس کی ماں گھبرائی ہوئی میرے پاس آئی تھی؟ وہ لڑکی کہتی ہے کہ ہاں، میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں آپ کے پاس گھبرائی ہوئی آئی تھی. وہ حضرت حسن بصری اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ تیری ماں نے تجھے خواب میں دیکھا تھا کہ تجھے جہنم کا عذاب دیا جا رہا تھا، تجھے طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی تھی، تو تارکول کے لباس پہنی ہوئی تھی، بتا اللہ نے تجھے جہنم سے کیسے نجات عطا فرما دی؟ وہ لڑکی کہتی ہے کہ سنیے اے حسن بصری، یقینی طور پر مجھے جہنم کا عذاب دیا جا رہا تھا. میں قبر میں پریشان تھی، قبر میں تکلیف کے عالم میں تھی، پریشانی کے عالم میں تھی. لیکن ایک دن نبی کا ایک غلام اس قبرستان کے راستے سے گزر رہا تھا، ایک نبی کا دلارا قبرستان کے راستے سے گزر رہا تھا، ایک اللہ کا نیک بندہ قبرستان کے راستے سے گزر رہا تھا. وہ جب قبرستان کے راستے سے گزر رہا تھا تو وہ دنیا کی باتیں کرتے ہوئے نہیں جا رہا تھا، بلکہ وہ قبرستان کے راستے سے گزرتا ہوا جا رہا تھا. تو نبی پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہوا جا رہا تھا، جس درود و سلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بھی مغفرت عطا فرما دی ہے اور ساتھ میں 40 قبر والوں کی اللہ نے مغفرت عطا فرما دی ہے. سبحان اللہ. تو جب قبرستان کے راستے سے گزرنے والا گزرتا ہے اور نبی پر درود پڑھتا ہے، قرآن کی چند آیتوں کا جو ہے تلاوت، قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کر کے دعائے خیر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرنے والے کو اس سے فائدہ پہنچاتا ہے. آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے. میں آخری بات کہہ کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ، صلوات و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، شعبان المعظم کے مبارک مہینہ جب آوے تو ہم اپنے مرنے والے کو ضرور یاد کریں تاکہ اس سے انہیں فائدہ
فائدہ ہو۔ حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزانہ ان کا معمول تھا کہ اپنے گھر سے قبرستان کے طرف، اپنے گھر سے قبرستان کے راستے سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے ہمیشہ وہ جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صالح فرماتے ہیں کہ ایک دن میں فجر کے نماز کے بعد میں ایک قبرستان میں رک گیا، میری تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا اپنے خواب میں کہ سارے قبر جو ہے شک ہو گئے اور قبر کے اندر جتنے لوگ تھے سارے لوگ خوشی خوشی اوپر آ گئے ہیں، لیکن ایک نوجوان ہے جو ایک تنہائی میں بیٹھا ہوا مایوس ہے، میں اس کے پاس حاضر ہو گیا۔ پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ آسمان سے کچھ اللہ کے نیک فرشتے، اللہ کے کچھ نیک بندے اس قبرستان میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں دسترخوان تھے، ان کے ہاتھ میں کھانا تھا۔ وہ کھانا لے کر کے ہر بندہ کو، ہر مرنے والے کو نام لے کر کے پکارتا تھا، کہا کہ یہ تحفہ ہے، یہ تحائف ہے، یہ تم لے جاؤ، یہ تمہارے بیٹا نے بھیجا ہے، یہ تمہارے باپ نے بھیجا ہے، یہ تمہارے بھائی نے بھیجا ہے، یہ تمہارے احباب و اقربا نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے لوگ لے کر کے جانے لگے۔ پھر وہ مایوس انسان نوجوان جو تھا، نہ اس کو کوئی کھانا ملا فرشتوں کی طرف سے، نہ کچھ پینا ملا، نہ کچھ دسترخوان ملا، نہ کچھ تحفہ ملا۔ پھر وہ مایوسی کے عالم میں اپنی قبر میں جانے لگے۔ حضرت صالح فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان، یہ ان لوگوں کو یہ تحفہ کیسا ملا ہے، آخر تم کو کیوں نہیں ملا؟ وہ مرنے والا وہ نوجوان کہتا ہے کہ ان کا باپ جو ہے غریبوں کو کھلایا ہے، اس کا بدلہ انہیں دیا جا رہا ہے، مسکینوں کو کھلایا ہے، ان کا بدلہ انہیں دیا جا رہا ہے، میلاد کروایا ہے، ان کا بدلہ انہیں دیا جا رہا ہے، فاتحہ کروایا ہے، ان کا بدلہ انہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، میری ایک ماں تھی، میرے باپ کے گزر جانے کے بعد اس نے دوسری شادی کر لی، لہذا اس کے ذہن میں میرا نام بھی نہیں رہا ہے، لہذا میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ میرے لیے بھی کوئی صدقہ و خیرات کرے، کوئی میرے لیے بھی صدقہ جاریہ کرے، لہذا میں اسی وجہ سے مایوس ہوں۔ سب کو روزانہ کچھ نہ کچھ دسترخوان ملتا ہے، لیکن ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت صالح فرماتے ہیں میری نیند کھلی، میں اس عورت کے پاس گیا، وہ عورت فلاں شہر میں چلی گئی تھی، دوسرے شہر میں جا کر کے دوسری شادی کر لی تھی۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ پتہ تیرا پہلا خاوند کہاں ہے؟ کہا وہ دنیا سے گزر گئے۔ کہا تیرا بیٹا بھی تھا؟ کہا ہاں۔ کہا کیا تو نے کبھی اپنے بیٹے کو صدقہ جاریہ کیا؟ کیا تو نے اپنے بیٹے کے نام سے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو کھلایا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ نہیں، میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا ہے۔ حضرت صالح فرماتے ہیں کبھی تو اپنے بیٹے کو بھی پریشانی کو دیکھ لے، تیرا بیٹا پریشان ہے قبر کے اندر میں۔ حضرت صالح فرماتے ہیں جیسے ہی اس بات کو اس عورت کو کہی ہے، اس عورت نے اپنے جیب سے 1000 درہم نکال کر کے حضرت صالح کو دے دیا، کہا اسے صدقہ و خیرات کر دیجئے، اسے غریبوں یتیموں میں دے دیجئے۔ حضرت صالح اسے 1000 درہم کو لے کر کے اپنے گھر چلے آتے ہیں اور گھر آنے کے بعد اس پیسہ کو غریبوں یتیموں میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ پھر حضرت صالح فرماتے ہیں میں نے دوسری رات خواب میں دیکھا کہ اسی لڑکے کو پھر وہ لڑکا اپنے اسی طریقے سے مجمع لگا ہوا ہے اور سارے قبر والے چلے آئے، وہ جوان بھی اپنے قبر سے آ گئے اور انہیں بھی دسترخوان ملا، ان کی پریشانی دور ہو گئی۔ حضرات محترم، کہنے کا مطلب ہے، کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے گھر سے جو مردہ ہو چکے ہیں، جو دنیا سے چل بسے ہیں، وہ پریشانی کے عالم میں اپنے قبر میں ہوتے ہیں، ہم ان کے نام سے اگر صدقہ جاریہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فائدہ عطا پہنچاتا ہے۔ حضرات محترم، زیادہ وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ میں اس سے آگے آپ حضرات کو لے چلوں، کیونکہ ایک اور خطیب باقی ہے۔ انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو میں اس سے آگے اور کبھی لے چلوں گا۔ میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں لغون، سہون، خامی، غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ۔